البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما نہیں، یودو چاہتے، اللہ زینہ وہ جنہوں نے کفارو کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین مشرکین، ان کے، ینزلہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضلی بڑے فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے اور مشرک، دونوں فریق نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر و برکت نازل ہو، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بہت بڑا فضل رکھنے والا ہے۔ دیکھیں، یہود و نصارہ اور مشرکین کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے مکالمہ و مخاطبت کے لیے چن لے، اور اس طرح وہ ترقی کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ جائیں، بلکہ ان کی انتہائی خواہش یہ تھی کہ جس طرح بھی ہو مسلمان کہلانے والوں کو دنیاوی ترقی سے روک دیں، انہیں سر اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے اور دائمی طور پر یہ لوگ ہمارے غلام رہیں۔ حالانکہ شریعت کے نازل کرنے میں کبھی اس امر کا خیال نہیں کیا جاتا کہ ایک قوم جو حد درجہ کی نالائق ہو اور کتاب الہی سے دوری اختیار کر چکی ہو، فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہو، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کو ترک کر چکی، پھر بھی اس کو اپنی رحمت کے لیے مخصوص کرے۔ اس کے فضل عظیم کی ایک ہی قوم اجارہ دار نہیں بن سکتی، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اس آیت میں مشرکین کا نام لیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا متی سمجھتے تھے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ختنہ، اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، اشہر عام میں لڑائی نہ کرنا، تمام کام بطور رسم ان میں موجود تھے، جس طرح آج مسلمان کہلانے والوں میں بھی بطور رسم ہی رہ گئے ہیں۔ ان کو قرآن کریم کا نزول اس لیے ناگوار تھا کہ اب عرب کی سیادت اور حکومت ان کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمان یعنی ان کمزور لوگوں میں آ جائے گی، جن کو وہ رذیل و ارذل سمجھتے تھے، اور وہ تمام دنیا کی حکومت حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کی حکومت چھن جائے، ضرور وہ دوسروں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کی دوست نہیں بن سکتی، بلکہ ان کے مقابلہ میں تمام کفار و مشرکین اور اہل کتاب ایک ہو جایا کریں گے۔ اس لیے کفر دراصل ملت واحد ہو گیا۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو بار بار یہ بتایا کہ تم سب کو ایک جسم و جان کی طرح مل کر رہنا چاہیے، اتحاد و تنظیم کو ایمان کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب معبودان باطل کی عبادت ترک کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت پر جمع ہو جائیں۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد آنے والے نبی پر
اس طرح ایمان لائیں کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی اور جہاں بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور اس کو جھوٹا کہنا پڑے گا۔ وہ کتنے سچ بولے کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ایک ایسا جھوٹ بول دیا جو اس کے سارے سچوں کو کھا گیا۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہم قبلہ ہوں، اور بیت اللہ کے سوا ان کا کوئی قبلہ نہ ہو، وہی ان کا مرکز ہو، اور اس کے سوا کوئی ان کا مرکز نہ ہو۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ مسلمانوں میں سے ایک کو اپنا پیشوا سمجھیں، اس کو امیر المومنین، خلیفہ وقت، یا جس نام سے بھی اس کو بلا لیں اجازت ہے، لیکن اس ایک کی موجودگی میں جب بھی کوئی دوسرا بغاوت کر کے اس عہدہ پر فائز ہونے کی کوشش کرے، اس کو قتل کر دیں، خواہ وہ کوئی ہو اور کسی جگہ ہو۔ مسلمانوں کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی چن لیں جو جماعت اس خلیفہ وقت، امیر المومنین، یا جس نام سے بھی اس کو بلایا جاتا ہو، اس کا اسلام کے مطابق محاسبہ کرتے رہیں۔ اگر کوئی کمزوری دیکھیں تو وہ اس کو آگاہ کریں۔ اگر اسلام کے اصولوں میں سے وہ کسی اصول کی خلاف ورزی کرے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر وہ اس کوشش میں ناکام ہوں تو اس کو معزول کر کے نئے آدمی کا انتخاب کریں، اور ہر حال میں وہ صرف اور صرف ایک ہی جماعت سے وابستہ رہیں، مختلف جماعتیں نہ بنائیں۔ جو شخص بھی کوئی دوسری جماعت بنائے وہ اسلام کے قانون کے مطابق مشرک ہے، اور صرف مشرک ہی نہیں ہے، فساد فی الارض کی اس نے گویا بنیاد رکھی ہے۔ تو لہٰذا اس کو فوراً قید کر لیا جائے، اگر توبہ کرے تو بہتر، ورنہ اس کو سرعام قتل کر دیا جائے۔ کاش کوئی مسلمان ایسا پیدا ہو جو مسلمانوں کو مسلمان بنا دے۔ کاش کے پیشوایان زمانہ سب مل کر کسی ایک کو اپنا پیشوا بنا لیں اور باقی سب اس کے ماتحت ہو جائیں۔ اسی چیز کا نام اجتماع اسلام ہے، جو تلاش کرنے سے بھی کہیں دستیاب نہیں۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے ساتھ ہی یہ دنیا سے ناپید ہو گیا، اور اب جو کچھ ہے وہ صرف نام ہی نام ہے۔ مرے ہوں کا نام لینے سے وہ زندہ نہیں ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ کے گھٹ جوڑ نے اسلام کا گلا گھونٹ دیا اور قوم مسلم میں کفر کی روح پھونک دی، اسلام کا دیا گل کر دیا اور کفر کا دیا جلا کر ان پر روشنی کر دی، اور ہماری آنکھوں پر ایسا جادو کیا کہ کوئی آنکھ دیکھ ہی نہ سکی کہ یہ روشنی اسلام کے دیے کی ہے یا کفر کے دیے کی۔ قرآن کریم ہمیں کہتا رہا اور اب بھی کہہ رہا ہے کہ سب کے سب کفار، مشرکین اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تمہارے مقابلہ میں ایک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان سب کی خواہش اور سب کی چاہت ایک ہے، ان سب کا نظریہ ایک ہے۔ وہ ہر ممکن چاہتے ہیں کہ تم نہ ہو، یہی ان کی دوستی کی بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانفال میں سن لیں کہ اللہ ہمیں کیا خبر دے رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اور دیکھو جن جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ راہ کفر میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تم سب مل کر ایک نہیں ہو جاؤ گے جس کا تمہیں بار بار حکم دیا جا رہا ہے، تو یاد رکھو کہ ملک میں فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بڑی خرابی پھیلے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے غور کرو اور دیکھو سب کفار اسلام کے مقابلے میں مل کر ایک ہوئے ہیں کہ نہیں؟ مسلمانوں کو ایک ہونے کی ہدایت دی گئی تھی، کیا وہ ایک رہے؟
بالکل نہیں۔ اچھا، اس وقت فتنہ برپا ہوا ہے یا نہیں؟ ہوا ہے۔ کیا پوری دنیا شر اور فساد کی لپیٹ میں نہیں؟ پوری دنیا شر اور فساد کی لپیٹ میں ہے۔ پھر غور کرو کہ اس سارے بگاڑ کا سبب کون ہے؟ اس بات کے سارے جواب کے لیے آئیں ہم قرآن پاک کو دیکھیں۔ سورۃ البقرہ میں 120 آیت میں میرا رب فرماتا ہے، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا یعنی قرآن کریم تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم نے یہود و نصارہ کو کہا کہ ہمیں تمہاری جمہوریت کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اسلام کی دی ہوئی راہ موجود ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کی ہدایت کو ورائے ظہور پھینک کر ان کی خواہشات کو نہیں اپنایا؟ کیا اس وقت ہم اللہ کے قانون کی پکڑ میں پکڑے ہوئے نہیں ہیں؟ غور کرو گے تو دیکھو گے کہ تینوں ہی سوالوں کا جواب ایک ہے کہ قرآن کریم پڑھو۔ سورہ بقرہ 217 آیت میں میرا رب فرماتا ہے، وہ تم سے ہمیشہ لڑے ہی جائیں گے جب تک ان کے دم میں دم ہے، اور یہ لڑائی ان کی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس دین سے پھیر لیے جائیں جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور تم بھی اچھی طرح کان کھول کر سن لو، جو شخص بھی تم میں سے پھرے گا اور حالت کفر ہی میں مرے گا، ہمارے ہاں اس کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور ایسے سب لوگوں کو انجام کار ہم اپنے قانون کے مطابق جہنم رسید کر دیں گے۔ بے شمار آیات ہیں اس ٹاپک پر قرآن پاک میں۔ اللہ اکبر۔ ہائے اللہ، مسلمانوں نے ان آیات کریمات بلکہ آیات بینات کی بے حرمتی کی، ان کا احترام ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ علماء وقت نے ان کی تعویلات شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تمام بلاد و امصار اسلامی یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیے۔ پھر انہوں نے بڑی چلاکیوں، فریب کاریوں اور مکاریوں سے مسلمانوں کو اپنا بنایا، اور پھر انہی کے بلاد و امصار کو اپنا سمجھ کر انہیں مشروط طور پر واپس کرنا شروع کر دیا۔ اب بظاہر صورت یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو واپس کر دیے گئے۔ حاشا اللہ، بالکل نہیں، بلکہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر میں تو میں صرف یہی کہوں گی کہ اے ارض مقدس، تیرے رب کی قسم یہ صحیح ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے گئے، لیکن تیرا درد آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب ان سب چیرادستیوں کے باوجود تیرے جانثار تیرے پر قربان ہو کر زمانے کو دکھا دیں گے کہ ہم مسلم ہیں، ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں آیت کو پڑھنے، سمجھ